آج تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان نے عمران خان کے کھلاڑیوں اور عمران خان کے ساتھیوں نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی ہتھیار اٹھا لیے. ظاہر ہے عمران خان اور تحریک انصاف یا تحریک تحفظ پاکستان وہ جو بھی اپنی جدوجہد کر رہے ہیں وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کر رہے ہیں, پرامن جدوجہد کر رہے ہیں, اور یہی ایک پولیٹیکل پارٹی کو کرنا چاہیے, یہی ایک سیاسی اتحاد کو کرنا چاہیے, یہی ایک تحریک کو کرنا چاہیے جو وہ کر رہے ہیں. وہ قانون ہاتھ میں نہیں لے رہے, حالانکہ کون سی لاقانونیت ہے جو تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کے ساتھ نہیں ہوئی, چاہے وہ 26 نومبر ہو, اس سے پہلے چادر چاردیواری کے تقدس کی پامالیاں ہوں, گرفتاریاں ہوں, نہ قید میں عمران خان کو رکھنا ہو, پشتا بی بی کو رکھنا ہو, ان کے صحت کے ساتھ جو جس طرح سے کھیلا گیا, جو کوٹ لکھپت جیل کے اسیران کے ساتھ کیا جا رہا ہے, جو بریگیڈیئر ٹیچ جاوید اکرم صاحب اور حسان نیازی سمیت دیگر اسیران کے ساتھ کیا جا رہا ہے. مطلب ایک طرف سے مکمل طور پہ لاقانونیت ہے اور آئین کو پس پشت ڈال کے اور ہر غیر آئینی, غیر قانونی, غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے. دوسری طرف تحریک انصاف ہے اور تحریک تحفظ پاکستان ہے, وہ کبھی بھی آئین اور قانون سے باہر نہیں نکلتے, اور چاہے ان کی کے پی گورنمنٹ ہو. اور یہ بہت خوشائند ہے, شارٹ ٹرم لوگوں کو غصہ آتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو ان کو بھی یہ کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے عمران خان بھی لانگ ٹرم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور عمران خان شارٹ ٹرم چیزوں کو نہیں دیکھ رہے, اور عمران خان کو پتا ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا, لیکن تاریخ میں ہمیشہ لکھا جائے گا کہ عمران خان, تحریک انصاف, تحریک تحفظ پاکستان نے کبھی پاکستان کے خلاف کوئی چیز نہیں کی, کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے پاکستان کمزور ہو, اور پھر مورخ لکھے گا کہ کس نے پاکستان کو کمزور کیا اور کون پاکستان کی خاطر ہر طرح کا ظلم ستم جو ہے وہ سہتا رہا. خیر ہم بات کریں اگر آج 8 گھنٹوں میں تحریک تحفظ پاکستان اور تحریک انصاف نے 9 ایکٹیویٹیز کی. آج کا دن بڑا بھرپور رہا, بہت ہمیں تحرک نظر آیا اور مختلف آپشنز اویل کیے تحریک تحفظ پاکستان اور تحریک انصاف نے, اور پورا دن خبروں میں تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان چھائے رہے, اور یہی ایک اپوزیشن کو مؤثر مزاحمت کرنی چاہیے. اچھا, ایک مزاحمت کے حوالے سے جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات ہے نا, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مزاحمت صرف ڈی چوک آنے کا نام ہے. نہیں, اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال یہ ہے کہ سہیل پی ٹی آئی کا ایک حامی جس نے لاہور میں ایک صرف ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر دیا تھا, تو اس کو اٹھایا گیا, اس کے ساتھ جو ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں. اس کی اہلیہ کی ڈیتھ ہوئی, اس کو اپنی اہلیہ کا جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آنے دیا گیا, اور اس کی اہلیہ کی ڈیڈ باڈی کو جیل کے اندر لے جایا گیا اور کہا گیا کہ اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ لو. تو یعنی ایک ری ٹویٹ کرنا بھی پاکستان کے اندر اس وقت مزاحمت ہے. کسی پوسٹ کو میں تو یہ کہتا ہوں اس کے اوپر کمنٹ کرنا بھی مزاحمت ہے, کیونکہ اس وقت ایک اگر آپ ری پوسٹ کرتے ہیں تو آپ کو بہت خوفناک کنسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو مزاحمت کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں, لانگ مارچ بھی آتا ہے, دھرنے بھی آتے ہیں, احتجاج بھی آتا ہے, لیکن جو آج مختلف چیزیں کی گئی یہ سب کی سب مزاحمت میں آتی ہیں. مثلا آج آپ نے دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب, اسد کیسر صاحب, تیمور جھگڑا صاحب, انہوں نے معیشت, سائفر اور 28ویں ترمیم کے اوپر پریس کانفرنس کی, اور بڑی بروقت اور جارحانہ پریس کانفرنس کی. اور آج جہاں اتنی زیادہ تنقید کرتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب پہ, تو آج بہرحال ان کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے بروقت بہت شاندار, بہت جارحانہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کی, لاجیکل پریس کانفرنس کی, ایک نیریٹو بنایا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ سہیل آفریدی صاحب نے آج ایک بڑی ان کی یہ ایک اچیومنٹ ہے کہ گورنر کو ساتھ بٹھا کر اور نون لیگ کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں کے پی اسمبلی کے, ان کو ساتھ بٹھا کر اور کے پی کا مقدمہ عوام کے سامنے رکھا. ابھی میں ان کی تفصیلات میں نہیں جا رہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب وغیرہ نے پریس کانفرنس میں کیا کہا, کسی نے کیا کہا. اوورآل میں آپ کو ایک ویو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج کس طرح سے حکومت اور اس نظام کو ٹف ٹائم تحریک انصاف نے دیا اور نیریٹو بنایا, ہر چیز کے اوپر نیریٹو بنایا. تو سہیل آفریدی, فیصل کریم کنڈی اور ان سب نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی, بتایا کہ پنجاب کے پی کے ساتھ کیا کر رہا ہے, وفاق کے پی کے ساتھ کیا کر رہا ہے. یہ ایک بڑا نیریٹو تھا جو اپوزیشن کے طور پر یا کے پی کی حکومت کے طور پر سہیل آفریدی نے بنایا. پھر اسی طرح سے آج سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا عزیر بھنڈاری صاحب کے ذریعے, گو کہ اس پیٹیشن کو واپس کر دیا گیا ہے, اور کیونکہ اس میں عمران خان کے دستخط نہیں تھے تو سپریم کورٹ نے یہ اعتراض لگا کہ ابھی ذوالقرنین اقبال کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کے دستخط نہیں ہے. کیا سپریم کورٹ کو اور جسٹس ضیاء خان کو نہیں پتا کہ عمران خان کے پاور اور اٹارنی کے اوپر دستخط نہیں کروائے جا رہے؟ کیا جسٹس ضیاء خان کو نہیں پتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں خالد حسین چودھری کی ایک پیٹیشن موجود ہے کہ عمران خان کے وکالت ناموں پہ دستخط نہیں ہو رہے؟ اچھا, اسی طرح سے آج حسان نیازی کا کیس تھا, ادھر پروسیکیوٹر پیش نہیں ہوا لاہور ہائی کورٹ میں. اچھا, لاہور ہائی کورٹ بار بار کیا کہہ رہی ہے, ملٹری کورٹس کے کنوکٹڈ جو سویلینز ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ نا ملٹری کورٹ کا فیصلہ لے کے آئیں جس کو آپ چیلنج کر رہے ہیں. وہ چیختے ہیں, وہ چلاتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ جناب جج صاحب ملٹری کورٹ نے جو سزا سنائی ہے سویلینز کو, انہوں نے فیصلہ ہمیں دیا ہی نہیں ہے. آپ ملٹری کورٹ کو نوٹس کریں, آپ ان کو نوٹس کریں, متعلقہ حکام کو, ان کو بلائیں, ان کو کہیں کہ ہمیں فیصلہ دیں, ہمیں تو فیصلہ دے نہیں رہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ آپ کا کام ہے, آپ جا کے لے کے آئیں, اور اس بنیاد کے اوپر آگے نہیں بڑھا رہے.
1 साल से ज्यादा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने यह फैसला दिया था कि सिविलियंस को मिलिट्री के सिविलियंस को जो कन्विक्ट किया गया है मिलिट्री कोर्ट्स में, इनको अपील का राइट देने के लिए कानून साजी करें। उसकी तौहीन अदालत हो चुकी, असेंबली ने जूते की नोक पे रखा आईनी अदालत के उस आईनी बेंच के उस फैसले। क्यों? उन्हें पता है कि ये जजेस हमारे अपने लगाए हुए हैं, ये क्या कर लेंगे हमारा। अच्छा, फिर इसी तरह से आज असेंबली के अंदर टफ टाइम दिया, एहतजाज किया, अपोजिशन ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, उसके बाद वॉकआउट किया और असेंबली का इलाज स्मूथली नहीं चलने दिया, भरपूर प्रोटेस्ट किया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, अपनी आवाज बुलंद की। फिर उसके बाद आप देखिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करवाया सलमान सफदर साहब ने, जो अलकादिर केस में उनको कहा जा रहा है कि आप मेन अपील के ऊपर आर्गूमेंट दलाइल दें। वो कह रहे हैं कि आप सजा मौतली के ऊपर हम दलाइल देना चाहते हैं, मेन अपील के ऊपर भी नहीं देना चाहते। उसके लिए उन्होंने कहा कि मुझे मिलने दें इमरान खान से और बुशरा बीबी से, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने उनसे दस्तखत करवाने हैं और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि अभी जमानत की दरखास्तें हम नहीं सुनेंगे। उन्होंने जमानत की दरखास्तें सुनने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि हम मेन अपीलें सुनेंगे। इसके ऊपर आप कई बार आपको हम बता चुके हैं कि मेन अपील का मसला यह है कि एक तो वो लंबी चलेगी, दूसरा मेन अपील में पता है सबको कि इमरान खान की अलकादिर केस में सजा को बरकरार रखा जाएगा और फिर उसके बाद एक फॉर्म रह जाएगा आईनी अदालत, और जब आईनी अदालत में जाएगा तो फिर इमरान खान को कहा जाएगा कि अब तो जनाब 4 दिन की गेम रह गई है, बताएं आपने डील करनी नहीं करी, करेगा इमरान खान फिर भी नहीं। लेकिन एक नजर तो आ रहा है कि क्या हो रहा है। फिर इसी तरह से आप आज देखें कि महमूद अनवर चकजई साहब जो हैं वो आज तहरीक इंसाफ की लीगल टीम से मिले, सलमान अकरम राजा साहब हों या खालिद चौधरी समेत तमाम ये नई मैदर मौजूदा वगैरह सबसे मिले हैं और उन्होंने ब्रीफिंग ली है कि इमरान खान के केसेस कहां पहुंचे हैं, क्या हो रहा है, अदालतें क्या कर रही हैं। एक वो भी एक उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू की और एक उससे भी एक खबर बनी। फिर इसी तरह से आप देखें कि महमूद अनवर चकजई साहब की आज जो है वो इक़्तिदार हसन साहब से मुलाकात हुई और उससे भी एक नैरेटिव बना और उससे भी एक जो है वो बातचीत जो है वो जाहिर है जब होती है तो एक नैरेटिव बनता है। फिर इसी तरह से आज सेनेट के अंदर जो है वो बात हुई, वहां पे आपको पता है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब गुफ्तगू कर रहे हैं। पिछले जो लास्ट उनकी स्पीच थी वो बहुत ही अहम स्पीच थी अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की सेनेट में। आज भी उधर बात हुई, कामरान मुर्तजा साहब से मिले हैं अपना महमूद अनवर चकजई साहब। फिर इसी तरह से आज अगर आप देखें तो पीटीआई के सेनेटर्स ने इंसानी हकूक कमीशन को खत लिखा है और उनको कहा है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की जो इस वक्त उनके साथ जो कुछ जेल के अंदर हो रहा है, जो उनकी सेहत का मामला है, इसके ऊपर जो है वो इंसानी हकूक कमीशन जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो नोटिस ले। तो कहने का मकसद ये है कि 8 घंटों में 9 एक्टिविटीज। फिर इसी तरह से आपने देखा लाहौर की अदालतों में यूसुफ वाई जो है वो वर्कर्स के लिए एक्टिव नजर आए, वहां पे उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने आवाज उठाई वर्कर्स के लिए। ये सारी जब आप एक्टिविटीज को देखते हैं तो इससे एक नैरेटिव बन रहा है। साइफर के ऊपर आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के यानी अभी तक 40-50 लोग जो हैं वो अब अभी तक ट्वीट्स कर चुके हैं या वीडियो पैगाम जारी कर चुके हैं। गो के अगर आप तहरीक इंसाफ के एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स की अगर आप कुल तादाद बनाते हैं तो ये 1000 से ज्यादा बनती है, लेकिन उनमें से जिन्होंने इतना बड़ा इमरान खान के हक में बयानिया आया है, जीदा इमरान खान का बयानिया, सिर्फ 50 के करीब अरकान असेंबली और एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स तंजीमी टोटल को 50 होंगे जिन्होंने इसके ऊपर बात की है सोशल मीडिया के ऊपर। गो के पीटीआई का सोशल मीडिया ने तो इस वक्त सही माहौल बनाया हुआ है ना, लेकिन अरकान असेंबली टिकट होल्डर्स तंजीमी दौरान वो अगर आप तंजीमी दौरान को भी मिला ले तो 10,000 बन जाते हैं कुल आम लोग जो हैं, प्रोमिनेंट लोग। लेकिन टोटल उनमें से 50 से 100 लोगों ने जो है वो टोटल साइफर के ऊपर बात की हुई है, उहदेदारान में से, मेन लोगों में से, प्रोमिनेंट लोगों में से। बाकी सोशल मीडिया तो 100% लगा हुआ है। तो ये अब मसला यही है कि तहरीक इंसाफ के अंदर खुद एहतसाबी नहीं है, या खुद एहतसाबी क्या होनी है, कोई ऊपर से तंजीम भी एहतसाब करने वाली नहीं है। इतना बड़ा नैरेटिव इमरान खान का जो है वो जीता है, आज इतनी बड़ी फतह इमरान खान को मिली है और उसके ऊपर अरकान असेंबली को कोई पूछने वाला नहीं है कि किस किस ने इसके ऊपर बात की है, किसने नहीं की। तो ये एक तहरीक इंसाफ के अंदर बहरहाल मसला है। तो फिर इसी तरह से आप देखें ना कि अपोजिशन की अगर आप बात करें तो मौलाना फजल रहमान साहब भी अपोजिशन के हिस्से हैं। मुझे अंदाजा है कि लोग उनके बारे में लोग यही कहते हैं कि वो हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, वो हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे रहे। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जिस तरह से पीडीएम के साथ मिलकर एजुटेशन की थी, इस निजाम के खिलाफ उन्होंने 5% भी एजुटेशन नहीं की। लेकिन हमने कराची में देखा कि मौलाना साहब ने बड़े भरपूर वहां पे उनकी एक्टिविटीज रही हैं, अपोजिशन से मिले हैं, पीर पगारा से मिले हैं और लोगों से, मतलब भरपूर मौलाना फजल रहमान साहब ने वहां पे मीटिंग्स की हैं और वो लग रहा है कि अब वो बहुत टफ टाइम हुकूमत को देंगे, इम्कान जाहिर कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल कराची में उन्होंने बहुत ज्यादा मुलाकातें की हैं और एक्टिविटीज की हैं। अच्छा, एक और अपोजिशन की जमात इस्लामी, लेकिन वो तो उन यानी मौलाना साहब के बारे में तो अभी मैं यानी फिर भी मुझे ये खुशगुमानी समझ ले, गलत फहमी समझ ले, इम्कान समझ ले, मेरी राय समझ ले, कुछ भी, कि मुझे लगता है कि वो इस हुकूमत को और इस निजाम को टफ टाइम देंगे। लेकिन जमात इस्लामी के बारे में मैं 100% क्लियर हूँ कि जमात इस्लामी, आप देखें ना कि आज जैसे
جیسے نعیم الرحمان صاحب کو پروٹوکول دیا گیا آئینی عدالت میں انٹر ہونے کے لیے، گاڑی جیسے ان کے اندر گئی تو ان کو دیا گیا پروٹوکول یہ بتاتا ہے کہ پورا سسٹم ان کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ جو اس سسٹم کے خلاف وہاں پہ آئینی عدالت میں بجلی کی قیمتوں کے اوپر درخواست دائر کرنے گئے۔ اس سے پہلے جماعت اسلامی نے ایک دو دن پہلے پروٹیسٹ کیا تو مظاہرین سے زیادہ پولیس ان کی سیکورٹی کے اوپر مامور تھی۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ لیاقت باغ کے اندر جب جماعت اسلامی نے دھرنا دیا بجلی کی قیمتوں کے معاملے کے اوپر، تو ادھر جب تک دھرنا جاری رہا تو پوری ریاست نے ان کو پروٹوکول دیا اور تحفظ دیا۔ تو تحریک انصاف کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے۔ تحریک انصاف جب توہین قرآن مجید کے اوپر وہ قرآن خوانیاں کرنا چاہتے تھے تو ان کو قرآن خوانیاں نہیں کرنے دیں گی پورے پاکستان کے اندر۔ ان کو ان عمران خان صاحب کی بہنوں کو اڈیالہ کے باہر قرآن خوانی کی اجازت نہیں ہے، سورۃ یاسین پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جماعت اسلامی جہاں پہ پروٹیسٹ کرنا چاہتی ہے تو پوری ریاست ان کو پروٹوکول دے رہی ہوتی ہے، تحفظ دے رہی ہوتی ہے۔ تو جماعت اسلامی کے بارے میں بڑا کلیئر ہوں کہ جماعت اسلامی کو بتایا جاتا ہے کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں جماعت اسلامی سب سے زیادہ بات کرتی ہے، یعنی خیر جماعت اسلامی اگر جینوئن آپ بات کریں تو وہ تو فلسطین کے معاملے کے اوپر جو دل و جان سے جینوئنلی جو تنظیمیں فلسطین کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، وہ تو اہل تشیع کی جو تنظیمیں ہیں وہ کھڑی ہوتی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ دل و جان سے فلسطین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے مظاہرے کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں۔ لیکن ان کے بعد جماعت اسلامی بہت زیادہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت زیادہ مارچ کیے، لیکن جب پاکستان پیس بورڈ کا ممبر بنا، جب شہباز شریف نے نوبل پرائز کے لیے ٹرمپ کو نامزد کیا تو اس کے اوپر نہ جماعت اسلامی نے ملین مارچ کیے نہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ملین مارچ کیے، اور اب بھی وہ کبھی نہیں شہباز شریف کو کہتے کہ بھائی فلسطین کے اندر یہ ہو رہا ہے، آپ بات کریں، آپ اس بورڈ کے ممبر ہیں، اس بورڈ کا اجلاس بلائیں، روکیں اسرائیل کو، کہیں امریکہ کو کہ ظلم ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر نہ جماعت اسلامی کو بات کرتی ہے نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بات کرتے ہیں۔ لیکن مولانا صاحب کے حوالے سے بہرحال میرا خیال ہے کہ وہ ایکٹیو ہوں گے۔ تو یہ بھی میں آپ کو اب عرض کر دوں کہ کل منگل ہے، اس کے لیے بھرپور تیاریاں جاری ہیں، منگل بدھ جمعرات 3 دن۔ میری اطلاع یہ ہے کہ جو آج آپ کو مومنٹم نظر آیا ہے، اسی مومنٹم کے ساتھ آپ کو تحریک انصاف ایکٹیو نظر آئے گی، کیونکہ تحریک انصاف کو یہ لگتا ہے کہ یہ آئیڈیل ٹائم ہے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا، جب وہ خوفناک بجٹ دینے جا رہے ہیں، جب لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، جب غربت مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، لوگ بہت زیادہ اس وقت غصے میں، تو ایسے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھرپور مزاحمت کرنی چاہیے، اور یہ جتنی ایکٹیویٹیز میں نے آپ کو بتائی ہیں تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کی، یہ سب کی سب مزاحمت کے مختلف فیسز ہیں، مزاحمت کے طریقہ کار ہیں۔ تو بہرحال حکومت کے لیے مجھے اگلا سفر بہت دشوار نظر آ رہا ہے، جس طرح کی ایکٹیویٹیز تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کر رہے ہیں، اور منگل سے جمعرات تک بھی آپ کو بھرپور ایکٹیویٹیز نظر آئیں گی، تو آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الکریم ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔